محمدی خاندان کو تصور میں لا کر اللہ کی کرم نوازی چھاؤں میں آ کر آج رب سے کرم مانگ رہے ہیں. آج کی اس روح پرور محفل مبارکہ کے چیئرمین آف امام زین العابدین ویلفیئر ٹرسٹ جناب محمد عمران محمد صاحب اپنی عقیدت اپنی محبت میں شرما رہے ہیں. جبکہ آج کی اس امام زین العابدین ویلفیئر ٹرسٹ کے سرپرست اعلیٰ جناب محمد حاجی محمد عمران آصف محمد صاحب آج کی اس محفل مبارکہ میں اپنی حاضری و یقینی بنا رہے ہیں اور پوری ہی اس ٹیم کو دل کے تھا گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہوئے تیسری نشست ہے جو آج انعقاد پذیر ہونے جا رہی ہے. میرے شہر حیدرآباد کے خوش اعلان اور معتبر حوالہ جن کا پورا گھرانہ ہی حضور کے ذکر سے وابستہ جن کا پورا گھرانہ ہی حضور کی اہل بیت کے محبت سے سرشار ہو کر آپ کے والد گرامی کو دیکھا جائے تو وہ بھی دین مدین کی خدمت کرنے والی شخصیت ہے. آپ کو دیکھا جائے آپ کے برادران کو دیکھا جائے شب و روز حضور کے ذکر سے وابستگی اور آج ایک مرتبہ پھر حضور کے ذکر میں آج اس محفل مبارکہ میں حضرت اللہ مولانا عطر محمود ایوان نقشبندی مقصودی دامت اللہ آج اس محفل مبارکہ میں جب مگر میں جناب قبلہ حاجی آصف محمد صاحب کی جانب سے اور جناب طلعت اپنا عمران محمد صاحب کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی اس محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن مجید کی پاک آیات سے کرنے سے قبل میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گود سے ہو گور تک آل محمد پر درود. پڑھ رہا ہوں ذرا مل کے بولے سبحان اللہ. گود سے ہو گور تک آل محمد پر درود. سانس کی یہ ڈور تک آل محمد پر درود. سانس کی یہ ڈور تک آل محمد پر درود. اور قبر میں بھی حشر میں بھی یار ذوق شوق سے چاہتوں کے زور تک آل محمد پر درود. چاہتوں کے زور تک آل محمد پر درود. اور یہ کہے ایمان بھی اے مومنوں پڑھتے رہو. آصف بھائی بھی کہتے ہیں کہ درود پڑھتے رہو. چادر بچھ جائے آ جاؤ درود پڑھتے رہو. ذرا مل کے بولے سبحان اللہ. یہ کہے ایمان بھی اے مومنوں پڑھتے رہو. بس نہیں تم اور تک آل محمد پر درود. بس نہیں تم اور تک آل محمد پر درود. اور ڈھونڈتے نقش قدم جاؤ بلندی کی طرف. ڈھونڈتے نقش قدم جاؤ بلندی کی طرف. کہ ہداؤ سور تک آل محمد پر درود. کہ ہداؤ سور تک آل محمد پر درود. اور دل کہے صلی اللہ تیبہ نگر جاتے ہوئے. دل کہے صلی اللہ تیبہ نگر جاتے تک ارے واپسی گھر کی گھر تلک آل محمد پر درود. گھر واپسی تک آل محمد پر درود. اور دے خدا عمر خضری تو میں غنی پڑھتا رہوں. دے خدا لمبی عمر تو میں غنی پڑھتا رہوں. ہر صدی ہر دور تک آل محمد پر درود. ہر صدی ہر دور تک آل محمد پر درود. جناب قاری حافظ فیاض احمد قادری صاحب سے سماعت گزار کے وائیں اور تلاوت قرآن مجید برہان رشید کے پاک آیات سے اس محفل پاک کا آغاز ہوا ہے. استقبال کیجیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. سب جھوم کے بولو سرور کی آمد, رہبر کی آمد, ہادی کی آمد. ہاں جشن ولادت, ہاں جشن ولادت, نعرہ رسالت. بسم الله الرحمن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. اللہ باب زبران کہیے سبحان اللہ. قاری کرام مجلس کرام جناب قبلہ قاری حافظ ریاض اپنی عقیدت حضور جان رحمت مبارکہ ہمیں پیش کر رہے تھے. باب زبران کہیے سبحان اللہ. سورہ مائدہ 6 پارہ رب کا فرمان پر جا اللہ نور کہ مائدہ سورت کہے رب کے دلارے نور ہیں. نور ماننے والے ذرا مل کے بولے سبحان اللہ. مائدہ سورت کہے رب کے دلارے نور ہیں. نجدیوں قرآن میں دیکھو اشارے نور ہیں. نجدیوں دیکھو قرآن میں اشارے نور ہیں. نجدیوں قرآن میں دیکھو اشارے نور ہیں. اور نور احمد کی ہوئی تخلیق از نور خدا. نور احمد کی ہوئی تخلیق از نور خدا ہے. اکیلا اپنا بھی آقا ہمارے نور ہے. نور کی صدا بلند ہو جائے تو ہمیں کے بولیے نور ہے. نور کی آمد اور اپنے جیسا کہنے والے جاہلوں کے ہیں عزیز. اپنے جیسے کہنے والے جاہلوں کے ہیں عزیز. ارے ان کا تو ثانی نہیں مومن پکارے نور ہے. ان کا تو ثانی نہیں مومن پکارے نور ہے. اور آپ ہی کا سایہ کرم عثمان ذوالنورین ہو. آپ ہی کا سایہ کرم عثمان ذوالنورین ہو. آپ کی ہر ایک ادا اور ہر نظارے نور ہے. آپ کی ہر ایک ادا اور ہر نظارے نور ہے. اور پاک یہ بیت سے یہ گھرانہ منصوب ہے. آخری شعر مائک علامہ صاحب کے حوالے کرتا ہے کہ مصطفیٰ و مرتضیٰ و فاطمہ حسن حسین. مصطفیٰ و مرتضیٰ و فاطمہ حسن حسین اے نبی کے پنچ تن سارے کے سارے نور ہے. اے نبی یہ پنچ تن سارے کے سارے نور ہے. کہ شب میلاد مصطفیٰ ہے درود پڑھ سلام پڑھ. شب میلاد مصطفیٰ ہے درود پڑھ سلام پڑھ. کرے مغفرت خدا ہے درود پڑھ سلام پڑھ. اور جن پر درود پڑھنا بھی فرض ٹھہرا. جن پر درود پڑھنا بھی فرض ٹھہرا. درود وہ خود کہہ رہا ہے درود پڑھ سلام پڑھ. اور ہوا ہے آصفائی پر اور عمران بھائی پر ہوا ہے آمد کا وجد تاری. ہوا ہے آمد کا وجد تاری. ہوا ہے آمد کا وجد تاری. وہ دیکھ کعبہ بھی جھومتا ہے. درود پڑھ سلام پڑھ درود پڑھ سلام پڑھ. بھائی کے دونوں ہاتھ استقبال کیجیے حضرت علامہ مولانا عالم باعمل قائد اہل سنت فخر اہل سنت اہل سنت کا مان اہل سنت کی جان حضرت علامہ مولانا عطر محمود ایوان صاحب سے التماس گزار دعائیں اور اپنے روح پر خطاب سے ہمارے دلوں کو ہمارے قلوب کو منور روشن فرمائے. استقبال کیجیے نعرہ تکبیر. استقبال ہاتھوں کو بلند کے نعرہ رسالہ.
آپ کونے میں جاؤ تھوڑا سا آگے جگہ ایک بندہ بیٹھ جائے گا نا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل الكرم سبحان الله والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه متعددين للتقوى فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد امام زین العابدین ویلفیئر کی جانب سے 12 روزہ آپ صلی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو امام زین العابدین ویلفیئر کی جانب سے 12 روزہ جشن عید میلاد النبی کانفرنس جاری و ساری ہے جس کی آج تیسری محفل چل رہی ہے الحاج عاصم امام خشک شاخوں یہاں کو پر چیئرمین تازہ گلاب عمران دیتے بھائی ہیں صاحب اہل بیری کو وہ پھر سے شفاعت دیتے ہیں آپ کی توجہ ہے یہ 4 مصر جو کہہ رہا ہوں ان 4 مصروں میں آپ کا ذوق جتنا ہوگا اتنی بات ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سنیے گا خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد بیری کو وہ پھر سے شفاعت دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم
میں اللہ وحدہ لا شریک کو حاضر اور ناظر جان کر کسی کی تعریف نہیں کر رہا. قسم ہے خدا جب میں اس مدرسے میں داخل ہوا اور جو آپ کا سما تھا اسے دیکھ کر میرا قلب راحت پہنچی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کوئی تعریف نہیں کر رہا, تعریف صرف خدا کی ہے, بے شک بے شک. اس کے علاوہ کسی کی کوئی تعریف نہیں ہے. بس یہ اس کی توفیق ہے, وہ جسے توفیق دیتے اپنے حبیب کے ذکر کی. تو وہ آپ کا وہ سامان دیکھ کر یہ اشیاء میرے ذہن میں آ گئے. آپ کی توجہ ہے خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. یہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے. آپ جب گھر جائیں نا اور جب بستر پہ لیٹیں سونے کے لیے تو بھی اس وقت ذہن میں اور کچھ نہ ہے, بس محمد رسول اللہ کا درود ذہن میں آ جائے اور یہ اشیاء آپ کے ذہن میں آ جائے کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں, عہد بھیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم, میرے آقا تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں. زندہ باد زندہ باد. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. پڑھ لیں درود غفلت نہ کر خدا کی قسم, ہمارے سلام کا ہمارے آقا اب بھی جواب دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے, بے شک بے شک. ہمارا یہ عقیدہ ہے کیا کہ دور و نزدیک کے سننے والے لوگان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہے نا جی, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اور انشاءاللہ یہ میں نے اشعار پیش کیے ہیں. اس کے بعد میں درود پاک کا آپ کا جو سما تھا اس سے دیکھ کر ایک حضور کی حدیث میں پیش کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے دامن میں جب اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ آج یہ درود پاک اور یہ حضور کی آمد کی برکت کے ہمارا یہ ملاقات کا سلسلہ جو ہوا ہے, یہ جو میں آپ کی زیارت اور آپ میری زیارت کر رہے ہیں, یہ اور کچھ نہیں ہے, یہ فقط آمنہ کے لال کے آمد کا صدقہ ہے. آج میں آپ کی اور آپ میری زیارت کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العاشقین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین. تمہید بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوگی. شکر گزار ہوں اپنے پاک پروردگار کا جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے, جو رازق کائنات بھی ہے اور مالک صحت بھی ہے. اس پاک پروردگار کا کرم اور اس کی توفیق کہ میں اور آپ سب آج حضور کے اس ذکر میں موجود ہیں. پھر سونے آقا, مدینے والے آقا, آمنہ کے لال, محبوب رب ذوالجلال کی نگاہ کرم ہو رہی ہے ہم غلاموں پر. آج کی یہ جو بابرکت محفل ہے, یہ اس کے جو سرپرست اعلیٰ ہے روح رواں ہے الحاج آصف محمد صاحب, اور چیئرمین ہیں یہاں کے الحاج عمران محمد صاحب, اور آپ سب ہم سب حضور کے غلام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پاک پروردگار نے پاک محبوب کا پاک ذکر کرنے کے لیے ہمیں آج چنا ہے. درود پاک
محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پریت کے ساتھ، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پڑھیں ہمارے آقا مدینے سنیں، بے شک بے شک بے شک، ہم یہاں سے پڑھیں بغدادی مدرسے سے، حیدرآباد سے، ہمارے آقا مدینہ سنیں، مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے اس کا جواب ملتا ہے۔ رسول اللہ وسلم علیہ۔ نعت شریف کے چند ایک اشعار پڑھ کے انشاءاللہ اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس نعت شریف میں آپ میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیں۔ کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، اور بھر کر جھولی میری میرے سرکار یارو یاد رکھو، آج اگر میں اور آپ اس کائنات میں موجود، آج اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، آج اللہ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے لے کر بڑی سے بڑی نعمت تک، یہ تمام نعمتیں، یہ سارا صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج ہماری جھولی کے اندر، ہمارے دامن کے اندر جو چیز بھی ہے، یہ سارا صدقہ میرے مصطفیٰ کریم کا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھر کر جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور دامن
تو جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے اسے تو کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے تو نہ اس دنیا کی پرواہ ہے اور نہ کل محشر کی پرواہ ہے، اس لیے کہ شفیع محشر میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ سبحان اللہ، شفیع محشر کا صحرا مصطفیٰ کے سر سجا ہے، تو مجھے اور آپ کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں، جن کے ہاتھ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے۔ یارو یاد رکھو یہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ آج ہماری کامیابی دنیا میں اسی دامن سے وابستگی کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھا، حضور کے غلام بن کے آئے ہیں، حضور کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ جب تک اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے، اس وجود کے اندر جان ہے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور کلمہ شرک کے دن اگر ایمان سلامت ہو گیا تو کل یہ جو دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہے، آج ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری قبر بھی کامیاب، قبر میں بھی رسوائی نہیں ہوگی، کل انشاءاللہ حشر میں بھی رسوائی نہیں ہوگی۔ اس لیے کیوں نہیں ہوگی کہ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ ذوق صدا صدا صدا۔ میں زیادہ تمہید میں نہیں جاتا، میں پہلے عرض کر چکا، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس پاک پروردگار کا احسان ہے، اس کی توفیق ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ آج اس نے مجھے اور آپ کو اپنے سونے محبوب کے سونے ذکر میں جمع کیا ہے۔ میں نے کہا عرض کی تھی کہ میں درود پاک پر ایک حدیث، کیونکہ میرا دل کر رہا تھا جب میں نے وہ عرضیہ کے سما دیکھا اور بہت ہی دل خوش ہو گیا کہ درود پاک ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہما وقت اور ہما تک جب بھی کی جائے یہ ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے، اگر وہ قبول کر لے تو اس کی مرضی، نہ کرے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ حاجی کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حج جو کر کے آیا، لاکھوں روپے خرچ کر کے آیا، لیکن آنے کے بعد وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جس کے لیے بندہ دعویٰ کرے کہ میری عبادت قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن یارو درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ جب بھی پڑھیں گے یہ ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ آپ نے بات کیسے کر اتنا بڑا دعویٰ کہ ہم نے یہاں چند گھڑی بیٹھ کر درود پڑھا اور یہ ہمارا دعویٰ یہ درود پڑھنا قبول ہو گیا؟ میں کہتا ہوں یہ قبول ہو گیا۔ اب اس دعوے کی دلیل پیش سبحان اللہ۔ اور دلیل بھی کسی عام بندے کی بات نہیں بلکہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا پاک کلام ہے۔
کیا فرمایا میرے خالق کائنات؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس دلیل یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ ہے۔ میرا آپ کا رب فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، و ملائکتہ اس کے فرشتے، یصلون علی النبی درود پاک بھیج رہے ہیں اپنے نبی پر، سونے محبوب پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب فیصلہ آپ کر دیں کہ جو عبادت خدا بھی کر رہا ہو بھلا وہ مقبول ہو نہیں سکتی ہے؟ خود خالق کائنات بھی درود پڑھ رہا ہے اپنے حبیب پر، تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کیا ہے؟ خود خالق کائنات کا کلام ہے، بلکہ خود اللہ فرما رہا ہے میں بھی درود پڑھ رہا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، ایمان والوں کو حکم ملا ہے ایمان والوں آپ بھی درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ عبادت ہے جو ہمہ وقت قبول ہے، ہمہ وقت قبول ہے۔ حدیث مبارکہ پیش کروں درود پاک کی فضیلت پر، آگے جو چند ایک جو معروضات ہیں اپنے موضوع کے متعلق وہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ درود پاک حضور جانے جانا رحمت عالم یا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وکل بقبری اعطاہ اسماء الخلائق، سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے، ان اللہ وکل بقبری، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے جو میری قبر پہ کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اعطاہ اسماء الخلائق، فرمایا کہ اللہ پاک نے اسے قوت سماعت ایسی دی ہے کہ پوری کائنات میں بیک وقت حضور کے جتنے بھی غلام درود پڑھیں گے، اعطاہ اسماء الخلائق، یہ خلائق جمع ہے مخلوق کی، یعنی پوری کائنات میں جہاں بھی حضور کے غلام ہوں گے وہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ نے اس فرشتے کو جو قوت سماعت ہے، سماعت کہتے ہیں سننے کو، یہ جو میں اور آپ سن رہے ہیں یہ سماعت کر رہے ہیں، ہماری سماعت تو فقط تھوڑی سی ہے، ہم اس وقت اگر کوئی سری گھاٹ چوک پر کوئی بات کر رہا ہو ہم نہیں سن سکتے ہیں، لیکن اس فرشتے کی شان میرے آپ کے حضور بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس فرشتے کی قوت سماعت یہ ہے کہ میری قبر پہ کھڑا ہے، اللہ نے اسے قوت سماعت یہ کی ہے کہ پوری روح کائنات پر میرا کوئی بھی غلام ہو مجھ پر درود پڑھے، فرمایا یہ فرشتہ میری قبر پہ کھڑا ہے، اس کا پڑھا ہوا درود سن رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کر رہا ہے؟ سن رہا ہے۔ اچھا یہ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، سبحان اللہ، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ میرا درود جو میرا غلام میرا امتی دنیا کی کسی بھی خطے میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، یہ فرشتہ اللہ نے اس کو قوت سماعت دی ہے اور ایسی قوت دی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ سن رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ سن رہا ہے۔ اچھا یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ فلا یصلی علی احد الی یوم القیامۃ الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان بن فلان قد صلی علیک۔ ترجمہ سنیے، میرے آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس فرشتے کو اللہ نے قوت سماعت یہ دی ہے کہ پوری روح کائنات میں میرا غلام اور میرا امتی کہیں سے بھی مجھ
پر درود پڑھے. یہ فرشتہ سن رہا ہے. بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا کہ یہ اس کا نام بھی جانتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. یہ الحاج آصف احمد صاحب اور عمران صاحب اور آپ کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، لیکن حضور کے غلاموں آپ کے جو نام ہیں آپ جانتے ہیں، جو میرا نام میں جانتا ہوں. ہم نے یہاں بیٹھ کر جو سلام پڑھا ہے، جو درود پڑھا ہے، مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ کیا ہم نے یہاں یہ بیٹھ کر بولا ہے کہ اے فرشتے سن، میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ ہے. اگر کسی نے کہا ہے وہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے یہ کہا ہے، سن میں فلاں بھی فلاں پکار رہا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، بلکہ اللہ نے اس فرشتے کو قوت سماعت دی ہے. وہ فرشتہ بغدادی مدرسے کے اندر بیٹھ کر حضور کا کوئی غلام درود پڑھے، اس کا درود سن رہا ہے. سبحان اللہ. سرکار کی آمد، مرحبا. دلدار کی آمد، مرحبا. حضور کی آمد، مرحبا. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اللہ سبحان اللہ. جتنی دیر تک ہم نے بیٹھ کر درود پڑھا یا زندگی میں کبھی بھی پڑھا آپ نے اور میں نے، حق ایمان سے بتائیں کہ کیا ابھی وہاں آپ نے کبھی بیٹھ کر یہ کہا ہو کہ میں فلاں بھی فلاں درود پڑھ رہا ہوں؟ میں نے تو آج تک نہیں کہا، لیکن میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، ساری کائنات کے جان فرما رہے ہیں. اور کس کائنات کے جان؟ اعلی حضرت تاجدار بریلی، تاجدار بریلی شاہ امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضور کی تعریف فرمائی ہے کہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن اس کی مثال معراج شریف کی رات، شب معراج، آپ کے اور میرے آقا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا اور رات کے رات کے کچھ حصے میں یہ ساری سیر کرائی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، مفسرین کرام نے تفسیر لکھی ہے، فرمایا ہے کہ تقریباً یہ جو سفر تھا اسے 18,000 سال لگے تھے. کتنے سال؟ 18,000 سال لگے تھے. لیکن قرآن کہتا ہے لیلاً، رات کے کچھ حصے کے اندر مصطفیٰ زمین سے لا مکان اور لا مکان سے بھی کوئی فرش سے رہ گیا، کوئی عرش سے جا ہار گیا، کوئی فرش سے رہ گیا، کوئی عرش سے جا ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرش تو بھی پار گیا. سبحان اللہ. کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرش تو بھی پار گیا. اللہ نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، سبحان اللہ. اور جان ہے تو جہان ہے. اب میں اس کی تھوڑی سی مثال واضح کروں گا. فرمایا کہ جب حضور تشریف لے گئے معراج شریف کے لیے، تو آپ نے آج تک یہ بات سنی ہے کہ جب حضور تشریف لے گئے تھے تو جس حجرے مبارک میں حضور تشریف فرما تھے اس کی کنڈی ہل رہی تھی. بھائی جس نے سنا ہے وہ تصدیق کرے. کنڈی ہل رہی تھی. علماء کرام سے یہ بات سنتے بھی آ رہے ہیں، اس دروازے کی کنڈی پانی اور گرم بھی تھا، بستر پانی چل رہا تھا، کنڈی. ایک بات آج حضور کا یہ غلام اور آپ کی نظر کر رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس راستے سے میں گزر رہا تھا اس راستے میں ایک درخت آیا تھا، اور اس ایک درخت کی ٹہنی تھی جو میرے امام شریف کو اس نے چھوا تھا، اور اس نے چھوا بس ہوئی اور وہ ٹہنی بھی ہل رہی تھی. سبحان اللہ. میں جس راستے سے جا رہا تھا، گزر رہا تھا، 3 باتیں آپ نے پہلے سن رکھی تھی کہ کنڈی اور بستر اور پانی اور درخت کی وہ ٹہنی ہل رہی تھی.
चौथी बात भी याद रखें, आका हुजूर फरमाते हैं कि ये मामला तो था। कुरान क्या कहता है, लेकिन रात के कुछ हिस्से में सैर करवाई। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस सफर को 18,000 साल लगे थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि इस वक्त अगर ये गर्म पानी यहाँ पर ठंडा पानी रखें और आधे घंटे के बाद आए तो ये पानी गर्म होगा, ठंडा तो नहीं रहेगा। अगर सर्दियों में बिस्तर छोड़कर मस्जिद में जाते फजर की नमाज पढ़ने के लिए, वापस आते तो क्या बिस्तर गर्म रहता है? नहीं रहता है। कुंडी आप हिलती हुई छोड़कर जाएं, वापस नमाज पढ़ के आए फजर की या ज़ोहर की, तो क्या कुंडी हिल रही होगी? नहीं हिल रही होगी ना। लेकिन फरमाते हैं कि कुंडी भी हिल रही थी और बिस्तर भी गर्म था और पानी भी चल रहा। तो ये मामला क्या है? उधर कुरान कहता है नहीं रात के कुछ हिस्से में, लेकिन मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि 18,000 साल लगे हैं। और आला हज़रत जो फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो। फरमाते हैं कि ये घड़ी है ना, घड़ी इसकी मिसाल दी। फरमाया कि घड़ी में इस वक्त 10:30 बज रहे, 11:30 बज रहे हैं। इस घड़ी से अभी सेल निकाल दो। अगर समझ गए तो फिर कहाँ से मुझे बताओ, इस घड़ी से सेल निकाल लो और ठीक अगले साल आज का जो दिन है, आज 3 रबीउल अव्वल शरीफ लग चुकी है, ठीक अगले साल तुम्हारा इस घड़ी में सेल लगाओगे तो ये घड़ी यहीं से चलेगी या आगे पीछे से चलेगी? यहीं से चलेगी। यहीं से चलेगी। तो इस घड़ी की जान कौन है? इस घड़ी की जान सेल है। इस कायनात की जान मुस्तफा। यारो जब घड़ी से सेल निकल गया, जान ही निकल गई, तो घड़ी कैसे चलेगी? बताओ, जब इस कायनात की जान ही चली गई तो ये जुर्म जान कैसे रुकेगी? ये समाज कैसे चलेगा? सुभान अल्लाह। बेशक। दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर। जान है तो जहां भी है। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरा कोई भी गुलाम हो, बात याद है? याद है? मेरा कोई भी गुलाम दुनिया के किसी भी खिते में बैठ कर मेरी साथ पर दरूद पाक पढ़े, एक फरिश्ता है उसकी ड्यूटी हुजूर ने नहीं लगाई। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। जब वो दुनिया बनाने पे आता है तो कहता है कुन, वो कहता है सिर्फ कुन, तो सारी कायनात हो जाती है। तो फरमाया कि अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, वो फरिश्ता खड़ा है, मेरा गुलाम दरूद पढ़ रहा है, वो फरिश्ता उस बंदे का दरूद भी सुनता है और ये भी जानता है कि उसके वालिद का नाम क्या है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान वो उसे भी जानता है और उसके वालिद का नाम भी जानता है। ये उसे किसने बताया है? अल्लाह। अल्लाह ने उसे कुव्वत समाअत दी है। अल्लाह पाक ने उसे कुव्वत समाअत, जो ये जो सुनने की कुव्वत है, ये अल्लाह ने उसे दी है कि वो मदीना शरीफ में हुजूर के मवाजा शरीफ पे खड़ा है। बगदादी मदरसे में हुजूर के लिए गुनाहगार उम्मती बैठे हैं, मोहब्बत से अपने आका की ज़ात पर दरूद पढ़ रहे हैं। तुम्हारा पढ़ा हुआ दरूद फरिश्ता सुन रहा है। और सिर्फ सुन रहा है बल्कि अपने आका व मौला की बारगाह में पेश कर रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ तक बात समझ आ गई। वो फरिश्ता दरूद सुनता है और हुजूर की बारगाह में पेश करता है और कहता है हुजूर ये दरूद आपके फलां गुलाम बिन फलां ने भेजा है। यानी वो इनका नाम भी और इनके वालिद का नाम, मेरा नाम भी, इनका नाम, आपका नाम, आपके वालिद गिरामी के नाम के साथ हुजूर की बारगाह में पेश करता है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से मैं 2 बातें आपके दामन में डालूंगा। सुभान अल्लाह। 2 बातें, अगर आपका शौक है तो सुभान अल्लाह। एक कुव्वत समाअत, सुनने की कुव्वत, और एक इल्म गैब। सुभान अल्लाह। इल्म गैब समझते किसे कहते हैं? गैब का इल्म, यानी कि इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है ये कोई बता सकता है? इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है ये कोई नहीं बता सकता। ये गैब का इल्म। कुव्वत समाअत में पहले अर्ज किया था कि अगर बराबर वाली
گلی میں کھڑے ہو کے کوئی بلائے آواز دے تو میں اور آپ سن سکتے ہیں نہیں. تو یہ حضور کے مواجہ شریف پر روزے شریف پر ایک فرشتہ کھڑا ہے اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فرشتہ جبرائیل امین نہیں ہے, یہ سید الملائکہ نہیں ہے, یہ ایک عام فرشتہ ہے. حضور کے روزے انور پہ کھڑا ہے. اس کی قوت سماعت کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا سے جو بھی حضور کا غلام درود پڑھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, اور جو اس کے والد کا نام اسے پتہ چل رہا ہے یہ علم غیب ہے. یہ کیا ہے, علم غیب. تو یارو پھر یہ کہیں گے کہ اگر یہ بات ہم کہیں کون سی کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی, یہ خدمتگار تو ہے, یہ غلام ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہاں یہ دیکھیں نا, آج میں اور آپ بن دیکھے تو فدا ہو کے بیٹھے ہیں. کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا, تیرے سوا کوئی تجھ سا نہیں دیکھا, تیرے سوا کوئی تجھ سا نہیں دیکھا, کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا کہ میرے حضور تشریف لائیں, اماں جی عائشہ صدیقہ سلائی کر رہی ہو اور سوئی گم ہو جائے, مل نہیں رہی ہو, تاجدار مدینہ تشریف لائیں, آپ کی آمد سے کمرہ نور علی نور ہو جائے. آل آدم فرما نہیں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سارا نور, ہے تیرے سوا کوئی تجھ سا نہیں دیکھا. کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں کہ حضور تشریف لائیں اور کھارا ہوا ہے, پانی اس کا کھارا ہے, اپنا دعا مبارک اس میں تشریف ڈالتے ہیں اور پانی میٹھا میٹھا ابل رہا. سبحان اللہ, کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا. اگر حضور تشریف لاتے ہیں, آ جاتا ہے ایک بدبخت کہتا ہے حضور گٹھلیاں لگائیں باغ کے اندر اور صبح یہ باغ بھی تیار ہو جانا چاہیے اور پھل بھی لگ جانا چاہیے تو میں مان لوں گا. میرے حضور نے اپنے دست مبارک سے گٹھلیاں لگا دی ہیں. اب یہ بدبخت رات کو چوری چوری آیا اندھیرے کے اندر اور آ کر گٹھلیاں نکال کے لے گیا کہ جب صبح ہوگی تو یہ باغ نہیں ہوگا, درخت نہیں ہوگے, تو میں کہوں گا معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں. اس لیے سے آ کر گٹھلیاں نکال کے لے جاتا ہے. صبح جب آتے ہیں کہ وہاں پر اس جگہ پہ جہاں پر میرے آپ کے حضور نے اپنے دست مبارک ید اللہ فوق قولی ہے ہمارا بیٹا اس بیٹا والا ان اللہ لگا, ان ہاتھوں سے گٹھلیاں لگائی ہیں. صبح آتے ہیں کہاں پر باغ بھی تیار ہے اور پھل بھی لگا ہوا ہے, پھل بھی لگا ہوا ہے. کھجور داری کھولی تو کہتا ہے اس میں گٹھلی تو نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس میں گٹھلی نہیں ہے. اور منکر گٹھلی ہمارا تجھے نکال کے گیا تھا. رات تجھے نکال کے گیا تھا, پھر پوچھ رہا گٹھلی سبحان اللہ. ابھی بھی اگر نہیں سمجھے گا لوگ تو پھر کب سمجھے. تیرے سوا کوئی تجھ سا ہو نہیں سکتا, کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ ہو نہیں سکتا. تیری زبان کے سچ پہ صدا کیے ہیں سجدے. سبحان اللہ. حضور بیٹھے ہیں میرے سر آ جائیے. کہہ سکتے ہیں کہ بزرگوں بتاؤ کبھی خدا کو دیکھا ہے, کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, لیکن آپ کہو گے نہیں حضور ہم نے دیکھا تو نہیں,
لیکن تیری زبان کے سچ پہ صدا نہیں ہے اس لیے قسم ہے اب تک تیری خدا نہیں دیکھا سبحان اللہ قسم ہے اب تک تیری خدا نہیں دیکھا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا میرا رب فرماتا ہے قل اے حبیب آپ فرما دیجیے اپنی زبان حال سے زبان مقدس سے فرما دیجیے مالک کیا فرماؤ بفضل اللہ اے کائنات والوں جب تک کہ اللہ کا فضل ہو وبرحمتہ اور اس کی رحمت ہو تو پھر کیا کریں فرمایا فلیفرحوا خوشیاں مناؤ سبحان اللہ ہاں جی کیا کرو خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ وہ خیر مما یسمعون فرمایا کہ یہ جو خوشیاں تمہارا منانا ہے نا تمہاری ساری زندگی کی جمع پونجی ایک طرف سبحان اللہ ایک مرتبہ درود پاک کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا سبحان اللہ وخير مما يجمعون فرمایا حبیب پیارے آپ فرما دیجئے اے کائنات والوں اے میرے غلاموں میرا کلمہ پڑھنے والوں میرے دعوت سے وابستگی کرنے والوں میرا چرچا کرنے والوں فرمایا جب کہ اللہ کا فضل ہو اللہ کی رحمت ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ آگے خود فرما دیا وہ خیر مما یجمعون فرمایا تمہاری جو جمع پوری ہے دنیا کی وہ ساری ایک طرف ہے میرے محبوب کی خوشی منانا ایک طرف اب یہ اللہ کا فضل کون ہے اور اللہ کی رحمت کون ہے سبحان اللہ ہاں جی اللہ کا فضل کون ہے دو باتوں کا ذکر ہو کتنی باتوں کا ذکر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت رحمت اللہ کا فضل بھی ہمارے محبوب ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہمارے محبوب ہے حضرت سیدنا کعب بن احیاء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانا چاہا پہلی ملاقات ہماری اور دل وہ چاہتا ہے کہ ایسی بات آپ کو دے کر جاؤں کہ شاید ہی اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتاؤں ایسی بات آپ کی جھولی میں آپ کے دامن میں ڈال کے جا رہا ہوں کہ شاید ہی کسی کو پتا ہو دعویٰ نہیں کرنا ہو سکتا کسی کو پتا بھی ہو لیکن جو میرے بزرگ بیٹھے ہو سکتا ہے انہیں پتا ہو آپ جانتے ہیں کہ قلم جو ہے قلم جو پین ہے یہ موجودہ دور کے اندر تو ایک والا پین ہے جس میں شاہی ڈالی جاتی ہے ایک وہ دوسرا پیانو پین ہے لیکن ایک وقت تھا کہ جب ایک لکڑی کا قلم ہوا کرتا تھا اور اس کو نہ تراشتے تھے اس قلم کو لکڑی کا قلم ہوا کرتا تھا اس کو تراشتے تھے اور لکڑی کی ایک تختی ہوتی تھی اس کالی سے ایک سیاہی ہوتی تھی اور اس سیاہی سے اس تختی پر لکھا کرتا تھا یہ ایک وقت تھا تو اس قلم کی جو نوک ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر اس کو دوبارہ تراشا جاتا ہے سبحان اللہ وہ پھر ٹوٹ جاتی ہے اس کو پھر تراشا جاتا ہے وہ پھر ٹوٹ جاتی ہے اسے پھر تراشا جاتا ہے یہ جو ٹوٹنا اور یہ تراشنا یہ کب شروع ہوا سبحان اللہ اس قلم کا ٹوٹنا اور پھر اسے تراشا جانا آج موجودہ دور میں وہ قلم نہیں ہے لیکن ایک وقت تھا ان قلم سے ہم نے لکھا ہے وہ لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے انہیں تراش کر ان کی نوک بنائی جاتی تھی اس سے لکھا جاتا تھا
آج کے جو پہنے یہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں، یعنی ان کے لوگ ٹوٹ کر دوبارہ تراش تو نہیں لے سکتے، ختم ہو جاتے ہیں، نیا پہنا جاتا ہے، سیاہی والے میں سیاہی ختم ہو جاتی ہے، سیاہی ڈالنی پڑتی ہے۔ یہ معاملہ کب شروع ہوا ہے؟ کہنا نہیں بات۔ حضرت سیدنا کعب بن احیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانا چاہا تو اللہ پاک نے اپنی فیض ذات سے ایک نور مٹھی بھر کے لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک کیا لیا؟ اپنی فیض ذات سے مٹھی بھر کر ایک نور لیا، اور نور لینے کے بعد اسے حکم دیا کہ اے نور محمد بن جا۔ سبحان اللہ۔ اے نور کیا بن جا؟ محمد بن جا۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ سبحان اللہ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور آپ ہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ یہ آپ نے کہنا ہے محمد نام ایسا ہے، محمد نام دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام اور ایسا آپ ہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی۔ مجھے بتاؤ کہ جب بلال حبشہ سے چلے تھے تو کون جانتا تھا؟ بلال کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو وہ شان ملی کہ ساری کائنات میں بلال بلال ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان آپ ہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی۔ بتاؤ سلمان فارسی کو کون جانتا تھا؟ صہیب رومی کو کون جانتا تھا؟ اور یہ تو چلو اس دور کی بات ہے، آج کے دور کی بات کروں مجھے کوئی کھڑے ہو کے بتائے آج سے چند سال پہلے حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو کون جانتا تھا؟ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں ہے، چند سال پہلے میں بھی نہیں جانتا، کوئی نہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں۔ لیکن جب سے صبح شام انہوں نے یہ پوری دنیا میں دہائی دی ہے نا کہ کون سی تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور جب سے انہوں نے بچہ آج چھوٹا چھوٹا بچہ وہ بھی کہہ رہا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ وہ بھی کہہ رہا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کوئی جانتا تھا حضور امیر المجاہدین کا نام؟ میں نہیں جانتا تھا آج سے 10 سال پہلے، لیکن پیغام یہ دے کر گئے ہیں کہ دنیا والوں کو چھوڑو، کچھ نہیں دیں گے، اللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں کچھ نہیں دیں گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لڑ لگ جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے کہ پھر مینار پاکستان پر جنازہ آپ نے بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ کوئی ڈھکی چھپی تو بات ہے یا یہ کسی اس دور کی بات تو ہے نہیں جو ہمارے سامنے نہ ہو۔ آج کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور پھر کس نے نہیں دیکھا کہ اس دن تو لاہور میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات اپنی لے کر چلتے ہیں، اپنی فیض ذات سے ایک نور مٹھی بھر کے لیا اور اس سے حکم لیا اے نور محمد بن جا۔ سبحان اللہ۔ آپ ہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے؟ سبحان اللہ۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے؟ آپ کے بھائیوں نے تو آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا، جوئے میں ڈال کر چلے گئے تھے، اور بکتے بکاتے کہاں چلے گئے کسی کو کوئی نہیں پتا، لیکن ایک وقت آ گیا کہ پھر باپ بیٹے مل گئے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے؟ یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام اور ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں، نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں آپ کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں آپ کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں پھیلاتا ہے محمد نام ایسا کہ ہے۔ دیکھو نا ہمارے ہاتھوں میں خوشبو لے کر سب کو جو لگا رہے ہیں، بھلا کبھی شادیوں میں بھی کسی نے لگائی ہے؟ کسی اور پروگرام میں سیاسی جلسے میں بھی کسی نے لگائی ہے؟ کبھی اس سے بڑے جلسے ہوتے ہیں لیکن کوئی نہیں لگاتا۔
جاتا، یہ نام محمد کا صدقہ ہے، سبحان اللہ، یہ میرے آقا حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ اور محبت کے کمل کھلتے ہیں، یہ جو آپ کے اور میرے چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں، یہ جو گلیاں جگمگا رہی ہیں، یہ جو چہرے ہیں بزرگوں کے، بچوں کے، جوانوں کے، ماؤں کے، بہنوں کے، یہ جو آج خوشیاں ہیں، یہ جگمگ ہے۔ بتاؤ کبھی کوئی اپنی کسی بھی خوشی میں بھی ساری کائنات اتنی خوش ہوئی ہے؟ آمنہ کے لال کی آمد پر اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ خوش رحم فرمائے۔ آپ محبت کے کمل کھلتے ہیں، آپ کو یاد کرنے سے بڑی خوشی مجھے کھلاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور یہ آخری بات ہے آج بھی حاصل مدد ہم سب کو، سبحان اللہ، بھائی جس سے مدد حاصل ہے محمد ہے، آج بھی مدد حاصل ہم سب کو شاہ مدینہ کی قسم ہے، ہم سب کی بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، ہم سب کی بگڑی بناتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے، کیا فرمایا اے نور کیا بن جا، محمد بن جا۔ اس نور، وہ جو نور تھا اس نے پلر کی ایک صورت اختیار کر دی، کیا بن گیا؟ پلر، ستون، پلر سمجھتے ہیں تو پلر بن گیا۔ پلر جب بنا تو اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ پلر بنا تو اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گیا۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے نور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ فرماتا ہے تحقیق تمہارے پاس میرا نور آ گیا۔ رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ میرے آپ کے حضور فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اس نور نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گیا۔ اللہ پاک نے پھر وہ جو ستون تھا اس ستون کے اللہ نے 4 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 4 حصے، کتنے؟ 4۔ اللہ نے پہلے حصے سے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، لوح محفوظ آپ نے آج تک سنا ہے، اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، اور دوسرے حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، جب اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا نا تو قلم کو حکم دیا کہ اے قلم لکھ، دیکھ سبحان اللہ، اے قلم لکھ، قلم مالک کیا لکھوں؟ مالک کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، قلم نے لکھا اور قلم پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر سر بسجود ہو گیا۔ 1000 سال تک قلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا۔ پھر جب سر اٹھایا اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو ساری کائنات کا علم عطا فرما دیا۔ پھر قلم کو حکم ہوا قلم پھر لکھ، مالک کیا لکھوں؟ فرمایا بس میری یہ بات ختم ہو گئی۔ فرمایا کیا لکھ؟ عرض کی کیا لکھوں؟ فرمایا کہ لکھو کہ حضرت آدم نبینا علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی ہے، جو نسل انسانیت کے بعد ہے، فرمایا لکھو کہ آدم علیہ السلام کی جو امت ہوگی اس امت میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کتنے قسم کے؟ 2 قسم کے، کتنے قسم کے؟ 2 قسم کے، یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا کہ اے قلم لکھو آدم علیہ السلام کی جو امت ہوگی وہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اچھا وہ 2 قسم کے کون سے ہوں گے؟ فرمایا کہ ایک وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے فرمایا کہ ان کے متعلق لکھو جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اس کے احکام بجا لائے گا۔ فرمایا کہ اس کے لیے ہم اسے جزا یہ دیں گے کہ ہم اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو
نافرمانی کریں گے فرمایا ان کے لیے سزا یہ ہے کہ انہیں ہم جہنم میں داخل کریں. یہ کس نے قانون بنایا؟ اللہ نے. قانون کیا بنایا؟ دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک جو فرما بردار ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت. اب آپ نے میرا ساتھ دیکھا اور اس ساتھ کے اندر میں اپنے گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں. جو فرما بردار ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور جو نافرمان ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع ہوئی. چونکہ پہلے نبی حضرت آدم ہے، آدم سے یہ بات شروع ہوئی. قلم نے لکھا کہ حضرت آدم کی جو اولاد ہوگی اس میں دو قسم کے لوگ ہوں گے. جو نافرمان ہوں گے وہ تو دوزخ میں جائیں گے اور جو فرمانبردار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. آدم کے بعد آگے اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کا لکھا کہ جو فرمانبردار ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور جو نافرمان ہوں گے دوزخ میں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. حضرت ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ. اللہ کے خلیل کا معنی اللہ کا دوست ہے. باری ہے اسماعیل ذبیح اللہ کی. فرمایا ان کی بھی تعداد دو ہوگی. اور جو فرمانبردار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو نافرمان ہوں گے وہ. یہ قانون بنانے والی ذات خدا کی ہے اور لکھنے والی قلم ہے. چونکہ حکم جو قلم کو ہوا ہے تو قلم لکھ رہی ہے. ابراہیم، اسماعیل، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ اور موسیٰ کلیم اللہ. سبحان اللہ. جی موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے کلام کرتے ہیں. عیسیٰ روح اللہ ہے. یہ سارے 1,24,000 انبیاء کرام جنہیں اللہ کریم نے امتیں عطا فرمائی ان سب کے متعلق قلم نے لکھا کہ امت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے. جو ہوں گے نا فرما بردار وہ تو جائیں گے جنت میں اور جو ہوں گے نافرمان وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں. یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے. لکھا کس نے؟ قلم نے. یہ چلا تھا قانون حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تک. 1,24,000 کا وہ بے شکریہ اکرام تشریف لائے. قانون بنایا اللہ، لکھا کر عیسیٰ روح اللہ تک یہ بات لکھ لی. اب جب باری آئی، اب جب اس نبی کی باری آئی جس کے لیے حضرت عیسیٰ بھی بتا گئے فرمایا کائنات والوں جو میرے بعد نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. حضرت عیسیٰ بشارت دے گئے ہیں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک بات یاد ہے آپ کو. قانون کیا تھا کہ جو فرمانبردار ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. جو نافرمان ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں. اب یہ بات یہاں عیسیٰ روح اللہ تک ختم ہوئی. جب باری آئی کس کی؟ حضور سرور عالم روح رحمت عالم انسان اہل وجود دلیل کعبہ مقصود کاشف سر مخنون حاصل عند محضور امام جماعت انبیاء مبتدا صدر کیا قاضی مسند حکومت مفتی دین و ملت قبلہ اصحاب صدق و صفا کعبہ ارباب حلم و حیا وارث علوم اولین مورث کمالات آخرین منشأ فضائل کمالات مدلول حروم مقطعات سلسبیل باب جنت تاج ہدایت آنے کائنات شان کائنات وجہ کائنات عائش تخلیق کائنات اور عاملہ کی وان محبوب رب سلجلال اور اس امت کے اطفال رسولوں کے کافرے کے سالار اور اللہ کے والے امت کے سہارے رب کے محبوب دانے مشروب تاجدار جہاں ہم کو سارے زمان سید سربراہ معصوم آمینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. مرحبا 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 سبحان اللہ. آپ کا ذوق سلام صدا سلام. باری کس کی آئی؟ معصوم آمینہ.
آمنہ کی لال محبوب رب ذوالجلال ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چمن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے، جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو سبحان اللہ، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چمن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے، سبحان اللہ، جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چمن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں، جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو، بارہ ربیع الاول کا جب دن آئے گا اس وقت میں اور آپ بھی دیکھیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے شہر حیدرآباد کے اندر حضور کے لیے غلام، یہ عاشق، یہ پروانہ وار اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہوں گے اور ساری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہوں گے کہ جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ارے ہم ہی وہ لوگ